أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خوشامدید کہتا ہوں اور ان کو دل کی گہرائیوں سے خوشامدید کہتا ہوں۔ جناب علی معاویہ شاہ صاحب، جناب علی معاویہ شاہ صاحب، جناب علی معاویہ شاہ صاحب۔ تو میں اپنے بچوں کے ساتھ الحمدللہ اللہ پاک نے 3 بیٹے دیے، تینوں حافظ قرآن ہے، اور مزے کی بات ہے کہ تینوں بچوں کے ایک استاد ہے قاری عبید اللہ صاحب، یہ میرے پاس تشریف رکھتے ہیں۔ میرے پاس ایسا لفظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ اللہ پاک ان کو اپنی جہان شان کے میرے ذہن سے نوازے کہ انہوں نے ہم جیسے گنہگار کے بچوں کو قرآن پاک سکھایا۔ قرآن جو ناریب کتاب ہے جو کسی کے سینے میں ماں سکھائے اس کے فضل کے بغیر نہیں آ سکتی۔ آج ایک چھوٹا سا سوال بندہ یاد نہیں کر سکتا تو 30 سپارے، تو وہ ان استادوں کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ان کی حوالے سے میرے بچوں کو ہم نے قرآن بچن بنایا۔ نہ صرف میرے بچوں کے پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ سینکڑوں بچوں کے یہ ماشاءاللہ استاد ہیں۔ اللہ پاک ان کی جان مال عزت میں برکت دے، اللہ پاک ان کو ہمیشہ کے لیے ان کا سایہ ہم پہ برقرار رکھے۔ اب میں بلا تاخیر اپنے مرشد سید علی معاویہ شاہ صاحب کو تکلیف دوں گا کہ وہ اپنے خوبصورت الفاظ سے ہمارے ایمان کو تازہ کریں۔ اللہ پاک ان کو ہمیشہ حق کے ساتھ وابستہ رکھے اور اللہ پاک ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ قائم رکھے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بابا سے بلند روشن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی کتابہ ان اللہ خلقنی واختارنی اصحابی وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام عدل و احسان بھی علی ہے۔ امام عدل و احسان بھی علی ہے، شجاعتوں کا نشان بھی علی ہے، اور میری پہچان ہے اسی کی نسبت، میرا دل بھی علی، میری جان بھی علی ہے، اور عقیدتوں کی کہکشاں بھی علی ہے، نجف کا حسین آسمان بھی علی ہے، نگاہوں کی حد سے گزر کر تو دیکھو یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے۔ انتہائی قابل صدر احترام قاضی حضرات اکابرین علماء کرام، بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ جس خالق کی کائنات نے اس دور کو فتن میں ہمیں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم اور آپ کے قلب اطہر پر اترنے والے کتاب مقدس کے 30 پاروں اور رسول خدا کے قدموں میں جمع ہونے والے ہدایت کے ستاروں کے صدقے یہاں بھی بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ العالمین اس ذکر خیر کے صدقے ہمارے گھروں میں برکتوں کا اور ہماری نسلوں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ مہینہ رمضان کا 29ویں شب محفل تحویل قرآن کی مجمع عشاق صحابہ کا عنوان ہے علی شیر خدا کا۔ آج آپ میں سے روزہ کس کا کر رہے ہیں؟ تو نماز بھی پڑھی ہوگی عشاء کی، تو کل بھی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ روزہ آپ کا آج بھی تھا، عشاء کی نماز بھی پڑھی، کل بھی روزہ رکھیں گے، فجر کی نماز بھی پڑھیں گے۔ درمیان میں محفل ہم نے منعقد کی، عنوان رکھا ذکر علی المرتضیٰ۔ اور یہی فرق ہے مولویوں میں اور موالیوں میں کہ یہ پاکیزہ ترین محفلیں جما کے ذکر علی کرتے ہیں اور وہ بھنگ چرس کے سوٹے لگا کے علی علی کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک جتنا پاکیزہ مقام علی کا ہے تو ہم ذکر علی بھی اتنی ہی پاکیزہ محفل میں کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ ذکر کریں اس سیدنا علی المرتضیٰ کا جس کو رب نے چن کے دامن محمد مصطفیٰ میں بچپن ہی میں بھیج دیا۔ 5 سال کی عمر تھی، بابا کا نام ہے خواجہ ابو طالب۔ ابو طالب آپ کی کنیت ہے، اصل میں نام ہے عبد مناف۔ کل 6 بچے، 4 بیٹے 2 بیٹیاں۔ جمانہ بنت ابی طالب، ام ہانی بنت ابی طالب، طالب بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، جعفر بن ابی طالب اور علی بن ابی طالب۔ پاؤں سے معذور تھے، معاشی تنگدستی تھی۔ خود سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا کے بغیر کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جو غریب بھی انتہا درجے کا ہو، سردار بھی پورے قبیلے کا ہو۔ ہوا کیا؟ اس معاشی تنگدستی کا احساس کرتے ہوئے آمنہ کے لال مدنی کریم نے اپنے سارے چچاؤں کو جمع کیا کہ یوں نہ کر لیں کہ اپنے چچا ابو طالب کا بوجھ بانٹنے کے لیے بچے آپس میں تقسیم کر دیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ عقیل مجھے اتنا پیارا ہے، یہ میں کسی کو نہیں کہا، باقی بچے جانے تم جانا۔ جناب عباس پڑھے، ہاتھ پکڑا جناب جعفر تیار۔ ایک وقت میں ایک بیان کرنا ہے، میرا کیا ہوگا؟ بچوں کو باہر لے جائے، بچوں کو باہر لے جائے۔ ان سے جو مطلب بیدار کے تاریخ ہے اس پہ ٹھیک ہے پیار محبت جناب جعفر تیار کا ہاتھ پکڑا جناب عباس نے، اور علی کا ہاتھ پکڑا خدا کے نبی نے۔ اور نبی ایسا میرا پاک ہے جو غلط ہاتھ کو پکڑتا کوئی نہیں، صحیح ہاتھ کو چھوڑتا کوئی نہیں۔ ہاتھ علی کا ہوتا بھی، اور مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے یاروں کا ہاتھ پکڑ کر خدا کے رسول یوں آئے کہ دائیں ہاتھ میں ہاتھ ابو بکر کا تھا تو بائیں ہاتھ میں ہاتھ عمر کا تھا۔ اور امام الانبیاء مدنی کریم نے فرمایا میرے یاروں نگاہیں اٹھا کے دل نشیں منظر دیکھو، جیسے میں محمد آج مسجد میں آ رہا ہوں، کل قیامت دن جو اٹھوں گا تو اکیلا نہیں اٹھوں گا، صدیق عمر کے ساتھ اٹھوں گا، ہاتھوں میں دے کے ہاتھ اٹھوں گا۔ خدا کے نبی کس کا ہاتھ پکڑتے پھر چھوڑ دے۔ آج ہوتا کیا ہے، بندہ کہتا ہے
یا انگوٹھی ٹوٹ گئی، لیکن ٹانکا لگوانا اس سنار سے. پوچھا بھائی تو ایسا خاندانی سنار ہے جو ٹانکا لگا دے، ایسا لگاتا ہے پھر ٹانکا ٹوٹتا نہیں. یہاں تک تیرا ٹانکا لگانے والا سنار تو اتنا ماہر ہے جو ٹانکا لگا دے پھر ٹانکا ٹوٹتا نہیں. اور جن کا ٹانکا والذین معہ کے ساتھ اللہ نے محمد کی ذات کے ساتھ جوڑا تو ٹانکا کیسا باقوال تھا. وہ یار کون سے جنہیں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں، پیغمبر کے. اور یہ یاد رکھیے گا زمانہ سے جناب علی کے بارے کچھ بھی کہے، لیکن ہم جناب علی کو یوں مانتے ہیں کہ پوری کائنات میں مقام نبوت کے بعد جو سب سے بڑا مقام ہے اسے شرف صحابیت کہتے ہیں. اسے شرف. ہاں کسی نے کہا علی اس لیے اعلیٰ والا ہے کہ فاتح ہے، کسی نے کہا علی کی شان اس لیے اعلیٰ ہے کہ جناب سیدنا علی جب غزوہ خندق کے موقع پر بہت بڑے کافر کو مارا تھا. کوئی کہے کہ علی کی شان اس لیے اعلیٰ ہے کہ غدیر خود کے موقع پر اللہ کے نبی نے علی کا ہاتھ بنا دیا تھا. ہم کہتے ہیں اللہ یہاں پہ خیبر بھی نہ ہوتا، غدیر بھی نہ ہوتا، یہاں پہ خندق بھی نہ ہوتی، علی تب بھی علی تھا. علی تب بھی کیوں؟ چونکہ علی شان مرتضی ہے جس کو اللہ نے انبیاء کے بعد سب سے بڑا مقام دیا جسے مقام صحابیت ہے. مقام اور مقام صحابیت کیا ہے؟ آج اللہ کی دھرتی پر 1 ارب 80 کروڑ مسلمان آباد ہیں. ان 1 ارب 80 کروڑ مسلمانوں کو رب تعالیٰ 1000 سال کی زندگی دیتے اور 1000 سال کی زندگی میں کوئی امتی کوئی گناہ نہ کرے. یہ سارے امتی ساری زندگی اس بیت اللہ میں گزار دیں جہاں پہ 1 کا بدلہ 1 لاکھ ملتا ہے. اور یہ سارے کے سارے امتی میرے جیسے نہ ہو، یہ سارے خدا کے ولی بن جائیں، غوث بن جائیں، کتب بن جائیں، ابدال بن جائیں، بایزید بستامی بن جائیں، جنید بغدادی بن جائیں، احمد ابن حنبل بن جائیں، امام مالک بن جائیں، امام شافعی بن جائیں، امام اعظم بن جائیں. ساری امت کی 1000 سال کی ساری ایک طرف اور علی کی وہ ایک نظر، آنکھ علی کی تھی، چہرہ آمنہ کے لال. اس کا مقابلہ یہ فرق ہے مولویوں میں موالی. مولوی کا عقیدہ کیا ہے؟ علی بنتا نہیں خدا بناتا ہے. موالی کا عقیدہ کیا ہے؟ خود جس عمل کی پیداوار ہے کتنے بھی وہ عمل 1 مرتبہ دہراؤ تو مقام جناب مولا حسین کا، 2 مرتبہ دہراؤ تو مقام جناب حسن کا، 3 مرتبہ دہراؤ تو مقام جناب علی کا. خدا کی لاکھوں لعنتیں ہو ایسی مردود سوچ پہ علی تب بھی باقا نام تھا جب بچپنے میں پیغمبر کے دامن میں آیا. علی آج بھی باقا ہے جب کوفہ کی دھرتی پہ اترا. علی جیسا تھا بھی کوئی نہیں، علی جیسا ہے بھی کوئی نہیں، علی جیسا ہوگا بھی کوئی نہیں. آمال کی وجہ سے علی نہیں بنتا، نسبت رسول کی بنیاد پہ علی بنتا. یہ عقیدہ کس کا؟ اہل سنت وہ سیدنا علی بچپن ہی سے رسول خدا کے دامن میں آئے. پیغمبر مدنی کریم کے دربار کا شاعر ہے، نام ہے ان کا سیدنا حسان. کیا نام بھائی؟ کیا نام بھائی؟ ایک دن یوں بھی آ کے جو بیٹھے کہا یا رسول اللہ نعت سناؤ. آمنہ کے لال نے فرمایا جب بھی آتا ہے مجھ محمد کی نعت سناتا ہے. آج دل مصطفیٰ کی تمنا یہ ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ کی ہو، کلام تیرا ہو، عنوان شان صدیق اکبر. کیا تو نے میرے یار پر کچھ لکھا؟ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ بس حکم دیجیے سناؤ. کیا ہے حکم دیجیے؟ ڈائری اول سے آخر تک دیکھی نہیں، ورق الٹ نہیں کیے کہ آقا بس دل مصطفیٰ کی تمنا ہے کلام سنیے، مرضی آپ کی کلام میرا شان صدیق اکبر. کلام کو سنایا تو اللہ کے نبی یوں مسکرائے. پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہمیں رسول خدا کی چمکتے ہوئے دانت اپنی آنکھوں سے دیکھے تاکہ امت کو پتہ لگ جائے ذکر صحابہ تب بھی سننا ہے تو خوش دلی کے ساتھ سننا ہے، مردہ دلی کے ساتھ نہیں سننا.
اسی حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ لگتا یوں ہے کہ اللہ نے آپ کو یوں بنایا جیسے آپ کی اپنے دل کی تمنا تھی، جیسے آپ کے اپنے چہرہ کیسا ہو جیسے آپ نے چاہا، زلفیں کیسی ہو جیسی آپ نے چاہا، پیشانی کیسی ہو جیسی آپ نے چاہا، رخسار کیسے ہو جیسے آپ نے چاہا، دندان کیسے ہو جیسے آپ نے چاہا، سینہ کیسا ہو جیسے آپ نے چاہا۔ اللہ کے نبی ایک ایک جزو جو آپ کا ہے رب نے یوں بنایا جیسے دل مصطفیٰ کی تمنا ہے۔ محسوس ہی ہوتا ہے بچپن میں اللہ نے عائشہ بھی پیغمبر کے گھر میں بھیج دی، علی بھی نبی کے گھر میں بھیج دیا۔ مصطفیٰ جیسی تیری تمنا ہے یاروں کی تربیت یوں کرتے تو نبی نے یاروں میں علی کو باقبال بنا دیا اور تمہیں عائشہ کو باقبال بنا دیا۔ وہ دونوں یوں پیغمبر کی تربیت کا شاہکار ہے، بچپن ہی سے پیغمبر کے دامن سے وابستہ ہو گئے کہ رسول پاک نے اپنے رنگ میں علی کو یوں رنگا یوں رنگا یوں رنگا۔ محسوس ہی ہوتا ہے کہ سجدے علی کے ہیں، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، تقویٰ علی کا ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، خوف خدا علی کا ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، خشیت الہی علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، جرأت علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، عدالت علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، شجاعت علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، امانت علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، تسلیہ علی کا ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، جہاد علی کا ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، جلخار علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، گفتار علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، کردار علی کا ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے، جلوت خلوت علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی ہے۔ یوں کہہ لیجیے زندگی علی کی ہے، چھاپ خدا کے نبی کی۔ یوں کہہ دیا جائے کہ پوری کی پوری زندگی جناب علی کی، اگر شریعت محمدی کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ کرے تو یوں کہا جا سکتا ہے محمد کے بعد جو ثانی محمد بن کر آیا تو ذات علی المرتضی۔ اور یہ جملہ کسی عام مولوی کا نہیں، اہل سنت کے دور حاضر کے امام چیف جسٹس رہے علامہ خالد محمود صاحب، علامہ خالد محمود صاحب، رسول خدا نے یوں رنگا اپنے رنگ میں کہ اللہ کے نبی نے اپنے رنگ میں یوں رنگا سیدنا علی المرتضی کو کہ انسان کی زندگی کی ساری حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے جب زندگی کا آخری ہچکی، آخری بول، آخری سانس آتا ہے، اور وہ جناب علی کا آخری سانس، آخری بول تھا کہاں پہ؟ کوفہ کی دھرتی پہ۔ کوفہ کی رمضان کا مہینہ 18 تاریخ فجر کی نماز جناب علی چلے تو جانب مسجد کوفہ، اور یہ مسجد کوفہ کون سی ہے؟ جس مسجد کو اس دور میں مسجد کوفہ کہتے تھے آج مسجد علی کہتے ہیں۔ اس مسجد کا بانی محترم کون ہے؟ اسے فاروق اعظم کہتے ہیں۔ امام و خطیب کون ہے؟ اسے علی المرتضی کہتے ہیں اسے۔ اور وہی مسجد کوفہ جہاں پہ امامت جناب علی کر رہے ہیں، خطابت جناب علی کر رہے ہیں، حضرت علی آخری نماز پڑھنے کہاں گئے؟ جی بھائی مسئلہ تو حل ہو گیا ہے نا کہ آج جو میرے بھائی یہاں پر خیمہ سادات والے کہیں گے علی ہمارا، ہم کہیں گے علی ہمارا، تو جھگڑا ختم ہو گیا کہ علی المرتضی تیرا ہوتا تو فجر کی نماز پڑھنے امام بارگاہ میں گیا تھا، علی میرا تھا تو مسجد میں آیا۔ تو علی کی آخری نماز میں ہی سارا مسئلہ حل کر دیا نا۔ وہ سیدنا علی المرتضی قاتل کون تھا؟ عبد الرحمن ابن، اور قاتل تھا کون؟ جن بدبختوں نے ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کیا، کہاں؟ دمشق کی دھرتی پہ امیر معاویہ کو، مصر کی دھرتی پہ عمرو بن عاص کو، کوفہ کی دھرتی پہ جناب علی کو۔ تینوں نے کہا اسلام کو مٹانا ہے تو علی کو بھی مٹا دو، معاویہ کو بھی مٹا دو۔ علی معاویہ بھائی بھائی ایسے ہیں، علی کے نام سے بھی دین زندہ ہے، معاویہ کے نام سے بھی دین زندہ ہے۔ دشمن نے ایک ہی وقت میں ٹارگٹ کیوں کیا؟ تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ دشمن علی، دشمن معاویہ، دشمن معاویہ، دشمن علی ہے۔ جو علی کا کوئی نہیں، معاویہ کا کوئی نہیں، جو معاویہ کا کوئی نہیں تو علی کا بھی۔ حضرت علی پر وار جو کیا، پہلا وار کہاں؟ پیشانی کا، جیسے خون کا فوارہ نکلا اور داڑھی خون میں تر ہو گئی۔
سیدنا علی کا مختاری فوراً جو جملہ کہا وہ جملہ تھا کیا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، میں علی کامیاب ہو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دوران سفر اگر کبھی آپ کو کہیں پر نماز پڑھنی پڑتی ہے اور پتہ نہ ہو کہ ہماری مسجد ہے کون سی جہاں پہ نماز پڑھنی ہے، تو پہچان ہے کچھ خاص، جہاں پر جھنڈا کالا ہو تو ان کی مسجد ہے، جہاں پر جھنڈا سبز ہو تو ہمارے بریلوی بھائیوں کی مسجد ہے، جہاں پر مینار ایک ہو وہ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی ہے، اور جہاں پر لاؤڈ سپیکر خراب ہو تو آنکھیں بند کر کے پڑھنے میں دیوبندی ہوتی ہو۔ اس لیے اس بارے میں ٹینشن کوئی نہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ شہید کہاں پر ہوئے؟ کوفہ کی مسجد کوفہ، اور جناب سیدنا علی رضی اللہ عنہ جملہ کیا کہا؟ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، تلوار لگے پیشانی پر، دماغ تک تلوار اتر گئے، خون کا فوارہ چھوٹے، 23 سال کا بوڑھا نمازی فرش خاک پر تڑپے اور جملہ کہے کہ میں علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا پل پل اتباع مصطفیٰ میں گزرا ہو، رضائے خدا کے مطابق گزرا۔ پھر اس علی کی شان عدل دے اولاد کو بلایا، فرمایا سنو اس بندے نے مجھ پہ حملہ کیا، وار ایک کیا، اگر میں اسی وار میں شہید ہو گیا کچھ نہیں کہنا چاہتا اگر میں اسی بار میں شہید ہو گیا تو قصاص لینا تمہارا حق ہے۔ کرنا کیا ہے؟ دشمن نے چونکہ مجھ پہ ایک بار کیا تو تم بھی وار ایک ہی کرنا، بچ جائے تو اس کا مقدر، مر جائے تو اس کا مقدر، دوسرا وار نہ کرنا۔ کیوں؟ کہ اس لیے اس نے وار ایک کیا، ایک تمہارا حق ہے، عدل ہے، دوسرا کرو گے تو ظلم بن جائے گا، اور لاش کا غصہ نہ کرنا جوش انتقام کے اندر، کہیں ایسا نہ کرنا کہ علی شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، علی شہید ہو گئے، لاش کا ٹکڑا ٹکڑا نہ کرنا۔ اس لیے خدا کے نبی نے فرمایا کہ لاش کا غصہ نہ کرنا، چاہے کٹکلے کتے کی لاش کی، اور جب تک موت میرا فیصلہ نہیں کر دیتی اس وقت تک یہ قاتل نہیں ہے، تمہارا مہمان ہے۔ بستر نرم دینا، کھانا گرم دینا، پانی میٹھا دینا، پانی کا بدلہ لینا چاہو تمہارا حق ہے۔ اور اگر ابا کے قاتل علی کے قاتل کو معاف کر دو تو یہ بہت پسندیدہ ہے، یعنی جان علی کا عالم ہو اور پھر بھی عدل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے، یہی تو ہے جس کو آقا کے لال نے کہا تھا وَأَقْضَاهُ عَلِي۔ اس امت کا چیف جسٹس کون سیدنا اور جناب علی کون ہے؟ جن جیسا قانون ساز بھی کوئی نہیں، جن جیسا قانون کا نفاذ کرنے والا بھی کوئی نہیں، جن جیسا قانون کا احترام کرنے والا بھی کوئی نہیں، جو دشمن جان کو بھی جان شیری پلائے اس سخی کو علی کہتے ہیں۔ آج جو بیچارے شرطوں پر آ کر کہیں میں ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر کو نہیں مانتا، عثمان کو نہیں مانتا، معاویہ کو نہیں مانتا، معاویہ نے علی سے جنگ کی تھی، جو قاتل کو جامع شریف پلا دے، اگر کل قیامت کے دن وہی علی معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اٹھا تو ملک کو تمہارا جی بھائی کہ معاویہ تو وہ ہے جس کو خود علی نے کہا، نہج البلاغہ میں کہا، خط نمبر 58 میں کہا کہ واللہ میرا اور امیر معاویہ کا خدا بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، دین بھی ایک ہے، دعوت دین بھی ایک، اساس اسلام بھی ایک۔ اسلام قبول کرنے میں یہ مجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، میں اس سے بڑھ کر کوئی نہیں، اختلاف جو ہمارا ہوا یہ کفر و اسلام کا نہیں، خود عثمان کا ہے، اور واللہ میرا دامن صاف ہے۔ جو قاتل کو جا کر شریف ملا دے، اگر تم کو صدیق اکبر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر آیا تو بچوں تیرا کیا ہے؟ وہ سیدنا
رسول پاک نے بچپن ہی سے جس کو اپنے رنگ میں رکھا، اور بھی سیدہ طیبہ طاہرہ اما عائشہ، اور یہ یاد رکھیے اما فاطمہ کی شان میں جتنی حدیثیں سین شین کی کتابوں میں موجود ہیں، ان حدیثوں میں 80% حدیثیں وہ ہیں جو شان بطول کی ہے، بیان رسول کا ہے، اور نبی کی زبان سے فضائل سن کے امت کو بتانے والی ان ساری حدیثوں کے راوی کون؟ اسی کو عائشہ صدیقہ کہتے ہیں، اسی کو عائشہ سین شین کی کتاب شان عائشہ زندہ باد، امی عائشہ کا شان زندہ باد، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ۔ کسی نے پوچھا عائشہ تیرے سردار محمد عربی کو اس امت میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ کہا میری بیٹی فاطمہ زہرا سے۔ کہا مردوں نے؟ کہا میرے داماد علی المرتضیٰ سے۔ سوال یہی کیا کرنے والے نے سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ، قرآن کی ممدوح، خدا کا انتخاب، نبی کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی اماں، خاتون جنت، شرم و حیا کی پیکر، امت کی شہزادی فاطمہ الزہرا سے۔ مجھے فاطمہ تو بتا تیرے بابا امام الانبیاء مدنی کریم کو اس امت میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ کہا میری اماں حضرت عائشہ سے۔ کہا مردوں میں کس سے تھا؟ کہا میرے نانا صدیق اکبر۔ یہ کمال محبت ہے، یہی تو ہے اہل سنت کا اعزاز۔ چونکہ ہم کانے بھی کوئی نہیں، کالے بھی کوئی نہیں، کسی لانتی کے کانے بھی کوئی نہیں، عقیدہ چھپاتے بھی کوئی نہیں، دستی عقیدہ بناتے بھی کوئی نہیں۔ دائے صدیق پر ہو تو علی کو سلام کرتے ہیں، دائے علی پر ہو تو ابو بکر صدیق کو سلام کرتے ہیں۔ وہ سیدنا علی کا مطلب ابو بکر موصل اسلام ہے، کوئی شک نہیں۔ اس سے بڑا موصل اسلام کون ہوگا؟ جس کے احسانات کے قرضوں کی کٹڑی خدا کا نبی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خدا کی بارگاہ میں جائے گا، جسے آپ کے چنوڑ کی دھرتی پر جھم کے فرزند بابا ریاض سیال نے کہا تھا کہ بھئی امت دیا میں کامی سے ڈرتے لہائی بینا، مگر صدیق دے کرزے دے گڑھی نال چاہی بینا، متا ملکے کوئی بھوکے خلافت دی مقائی بینا، پکڑ کے ہر صداقت دا مسلے دے کڑائی بینا۔ وہ موصل اسلام اور موصل امت کون؟ ابو بکر۔ لیکن علی کا احسان بھی ہم پہ ایسا ہے کہ زندگی کانٹوں پر گزار دے تو علی کے احسان کا بدلہ نہیں اٹھا سکتے۔ وہ احسان کون سا ہے؟ بچپنے کا عالم تھا، اللہ کا حکم آ گیا، محبوب دعوت دے، سب کو دے، گورے کالے کو دے، عربی اجمی کو دے، اپنے بیگانے کو دے، دور نزدیک والے کو دے، دوست و دشمن کو دے، لیکن سب سے پہلے دعوت دین کی خاندان کو دے۔ دعوت نبی نے کی تھی، لیکن خدمت پر چوتھے نمبر پر ڈیوٹی جناب علی المرتضیٰ کی تھی۔ جانتے نا بھائی، آج ہم تبلیغی بڑے پھنساتے ہیں، بیان سنانے سے پہلے دل کو دال کھلاتے ہیں، ریوڑی کھلاتے ہیں، فرور کھلاتے ہیں، یہ سارے کو پھنسانے کے دھندے ہیں۔ بھائی یاد رکھیے گا، ہم یہ مولوی کہتے اسی کو ہے جو مولا و غلام ہو، انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے جناب علی سے سیکھا۔ سب سے پہلی دعوت دی، تبلیغی دعوت نبی نے دی، چوتھے نمبر پہ ڈیوٹی جناب اور جناب علی نے خاندان کے لوگوں کے لیے بہترین انتظام کیا۔ 4 ڈشیں تھے، بکری کے پائے تھے، پنیر، کھجور، دودھ، بڑے بڑے آئے، سب نے ڈٹ کے کھایا۔ کھانے والے اور ہوتے ہیں، ساتھ نبھانے والے اور ہوتے ہیں۔ کھایا سب نے ڈٹ کے کھا۔ جب رسول خدا نے کہا تم میں کون ایسا ہے جو محمد کو محمد مانتا ہے، کھانے والے ڈٹ کے، کھانے والے بڑے بڑے بیٹھ رہے، چھوٹا علی کھڑا ہو، چھوٹا علی۔ خاندان کے لوگ تنقیدی نظروں سے مسکرائے، بچہ کیا کرے گا؟ نبی نے علی کو یوں اونچا کیا، فرمایا سن تو علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ علی کے معنی ہے اعلیٰ، بالا، سچا، سچا، عزت، عظمت، شان، برکت، بلندی والا ہے۔ بڑے بڑے نیچے ہو گئے، چھوٹا علی سب سے اونچا۔ علی کا احسان کیا ہے؟ کائنات کے سب سے بڑے دائی، سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے نبی، سب سے بڑے رسول، سب سے بڑے خطیب آمنہ کے لال محمد عربی نے دعوت دی، کسی نے قبول نہ کی۔ زمانہ کلکلا یہ کہتا کہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی نے دعوت دی اور
اگرچہ میں عمر میری تھوڑی ہے، یہ بڑے بڑے بیٹھے ہیں، میں جو کھڑا ہو گیا کھڑا ہوا نہیں ہوں، نبوت کا ساتھ دلانے کے رب نے کھڑا کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہاں پہ اشارہ ہوگا، علی کی جان بڑی ہوگی۔ پھر علی سے مرتضی نبی کا ساتھ نبھایا کیسے؟ 13 سال گزر گئے، کہاں مکہ کی دھرتی پر دشمن نے اتنا مجبور کیا کہ پیغمبر کو گھر سے بے گھر بنا کر نبی کہاں چلے؟ جی بھائی کس لیے؟ جی بھائی ہجرت۔ اچھا ہجرت کرتے کیوں بھائی؟ یہی رمضان کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی، چلے 70 سال پیچھے، جمعرات کا دن تھا، شب جمعہ تھی جب اللہ نے ملک پاکستان دیا تھا۔ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت جو ہندوستان سے پاکستان میں کیوں ہوئی تھی؟ جہاں دین کے مطابق آپ کو زندگی گزارنے نہ دی جائے تو اللہ قرآن کہتا ہے وہ علاقہ نبی نے چھوڑا، کیوں؟ پابندی تھی دین پہ۔ جناب علی نے بھی چھوڑا نا بھائی، کیوں؟ کہ مکہ میں دین پہ پابندی تھی۔ جب مکہ میں دین پر پابندی تھی تو علی نے بھرا پورا خاندان والا اپنا گھر مکہ چھوڑ دیا، تو نبی کے بعد، نبی پاک کے بعد مدینہ کی دھرتی پر نبی کے مصلی پر ابو بکر صدیق جو آئے، اور آج موالی کہتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے خلافت پہ قبضہ کر لیا تھا، امامت پہ قبضہ کر لیا تھا، مصلی پہ قبضہ کر لیا تھا، قرآن کو بدل دیا تھا، دین کو بدل دیا تھا، فلک پہ قبضہ کر لیا تھا، گھر کو آگ لگا دی تھی، سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگائی، دھکے دیے، محسن کو شہید کر دیا، سب کچھ ہوا مکہ کی دھرتی پہ۔ اگر دین پر پابندی ہو، علی ہجرت کرتا ہے۔ مدینہ میں دین پر پابندی تھی تو علی نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ قرآن تو وہی تھا، حکم تو ابو بکر کے دور میں بھی ہجرت کوئی نہیں کی، عمر کے دور میں بھی ہجرت، عثمان کے دور میں بھی ہجرت نہ کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جہاں پہ دین پر پابندی تھی تو علی نے مکہ چھوڑ دیا۔ ابو بکر کے دور میں ہوتا تو علی چھوڑ دیتا، چھوڑا کیوں نہیں؟ کہ علی ابو بکر کے دور میں بھی اسلام زندہ باد تھا، عمر کے دور میں بھی اسلام زندہ باد تھا، علی کے دور میں بھی اسلام زندہ باد تھا۔ وہ سیدنا علی میں بتا آج تاخیر جو ہوئی یہاں پہ آنے کے لیے، وہ میں نے دن ہی میں انہیں بتا دیا تھا۔ ایک بیچارے موالی سے واسطہ پڑ گیا، موالی صاحب نے ساری باتیں کی تو اینڈ پہ کہنے لگا، جی میں ان صحابہ کو نہیں مانتا جنہوں نے آل نبی سے ظلم و زیادتی کی تھے، کون سے صحابہ تھے؟ میں نے کہانی چھوڑ سیدھی بات بتا، پیغمبر کے پہلو میں سونے والے، نبی کے مصلی پر پہلے نمبر پر آنے والے عائشہ صدیقہ کے ابو بکر کو مانتا ہے؟ جواب ملا کہ نہیں۔ پوچھا عمر کو مانتا ہے؟ جواب ملا کہ تو میں نے حضور ایک بات بتائی، یہ لوگ اگر اتنے برے تھے تو پیغمبر کے پہلو میں بھی سنے۔ موالی بیچارہ جواب، عقل اور موالی جوڑی کوئی، اگر عقل ہوتی تو 4 ٹانگوں والے کو مولا کیوں مانتا؟ جواب یہ ملا اصل میں یہ لوگ زبردستی پیغمبر کے روشن میں سوتے۔ تو میں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جو مرنے کے بعد زندہ علی پر غالب آ گئے تو مشکل کشا، شیر خدا، حاجت روا، تگڑا، ان کو مانو جو مرنے کے بعد بھی غالب آ گئے تھے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ شیر خدا تو علی ہو اور فوت ہو جانے والے زبردستی پیغمبر کے پہلو میں سوتے۔ دیکھو تو ایک بات بتائی کہ آپ کے قبرستان میں، آپ کی والد گرامی کے پہلو میں اگر کوئی مرزئی اپنی میت کو دفن کرنا چاہے برداشت کر لیں؟ جواب ملا کہ بالکل نہیں۔ تو میں کہا جتنی جرت کا مظاہرہ آپ نے کیا، اتنی جرت کا مظاہرہ جناب علی نے کیوں نہیں کیا؟ کہ پیغمبر کے پہلو میں سونے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے جناب علی سے کہہ دیا تھا جو کچھ بھی ہو تلوار بھی اٹھا لی۔ علی اس لیے مجبور تھے، نبی نے کہہ دیا تھا۔ تو میں نے کہا جی بسم اللہ، میں تو کبھی بھی نہیں کہتا کہ علی پیغمبر کے حکم کی تعمیل نہیں کرے۔ آپ نے جو کہا کہ اللہ کے نبی نے منع کیا، جناب علی نے تلوار اس لیے
نہیں اٹھائی، لیکن اتنا سا سوال تو ذرا بنتا ہے کہ پیغمبر کی امانت کو لوٹا گیا لیکن جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، سیدہ کو دھکے دیے گئے، جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، مصلی چھین لیا گیا، جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، فتح کا باغ لوٹ لیا گیا، جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، سیدہ کے گھر کو آگ لگا دی گئی لیکن جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، محسن کو شہید کر دیا گیا، جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، نبی پاک کے دین کو برباد کر دیا گیا، جناب علی نے تلوار نہیں اٹھائی، لیکن جب علی نے معاویہ نے حکومت کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں ہلائے تو جناب علی جمل میں بھی آ گئے، جناب علی صفین میں بھی آ گئے، پھر تو یہ مانا جائے کہ دین بدلا تو تلوار نہیں اٹھائی، حکومت کو خطرہ ہوا تو میدان میں آ گئے، تو اب نبی کی وصیت کہاں رکھتا؟ یعنی پھر تو نوز میں یہ مانا جائے کہ پیغمبر کا اثاثہ اٹھ جائے تو تلوار نہیں اٹھاتے، اپنی حکومت کو خطرہ ہو، حکومتی رٹ کو خطرہ ہو تو علی تلوار اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا مائی ڈیئر ملک آپ بھی بتائیں، آپ کے نزدیک تو ایسا ہوگا کہ علی کو دین کی پرواہ نہیں تھی، حکومت کی پرواہ تھی، یہ عقیدہ تیرا ہو سکتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کبھی بھی کوئی نہیں۔ مسئلہ یہ تھا کہ جناب سیدنا علی جل وعلا رضی اللہ عنہ وہ حالت تقیہ میں تھے، حالت، تو میں نے کہا آپ کی بات بتائیں، آپ نے جو میری موجودگی میں کہا میں ابو بکر کو نہیں مانتا، عمر کو نہیں مانتا، میں بھی سنی، دو تین اور بھی سنی، تو آپ نے ان کے ڈر سے انہوں نے کہہ دیا کہ میں ابو بکر کو مانتا ہوں، میں عمر کو مانتا ہوں، یعنی آپ اتنے جرأت والے ہیں کہ تقیہ نہیں کرتے، اور علی شیر خدا اتنا مجبور تھا کہ تقیہ کرتا تھا۔ تو اس سے مراد تو پھر یہ ہے کہ ممالک کی ہمت طاقت زیادہ ہے، مولا بیچارہ بڑا کمزور تھا۔ بھئی کون سا اصول ہے کہ اہل بیت کو آپ نے تقیہ باز کہہ دیا اور اصحاب رسول کا نعوذ باللہ آپ نے کافر کہہ دیا؟ ان کے پاس دین تھا نہیں، انہوں نے دین بیان حق سچ کیا نہیں، دل میں کچھ اور تھا، زبان پہ کچھ اور تھا، تو جب یہ تھے ہی تقیہ باز تقیہ کرنے والے تو نعوذ باللہ وہ دین گیا کہاں جو اللہ نے محمد عربی کو دے کر بھیجا تھا؟ یہ دین صحابہ کے پاس ہوگا یا آل محمد کے پاس ہوگا؟ صحابہ کو آپ نے ایمان سے خارج کر دیا، اہل بیت نبی کو آپ نے تقیہ باز کہہ دیا، تو دین گیا کہاں؟ پھر تو یہ مانا جائے کہ آج کے دور میں امت محمد بیچاری دین سے خالی ہے۔ تو 5 منٹ سر جھکانے کے بعد آخر میں یہی کہا کہ ہمارے یہاں پہ شیرازی صاحب ہیں، میں ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دوں گا، وہ بھی عید کے بعد، وہ عید کے بعد۔ اب یہ بدھو کو بچاری جو سیدنا علی سے وہ اتنا نوزلہ مجبور والے، علی مجبور نہیں، علی تو ایسی جرأت والا ہے کہ خدا کا نبی 100 نبی تلواروں کے نیچے علی کو سلاتے تو علی تب بھی ایک اکیلا پورے کفر کے سامنے ڈٹ جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ علی جھکنے والا نہیں، کفر کو جھکانے والا ہے، چونکہ علی تقیہ والا نہیں ہے، علی تقوی والا ہے۔ علی رسول خدا بدری کریم فرمایا علی میں جا رہا ہوں، یا رسول اللہ کہاں؟ ہجرت کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی کس کے ساتھ؟ ابو بکر کے ساتھ۔ علی نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ بندہ 2 نمبر ہے، اندر سے پوچھے باہر سے پوچھے، آپ کی ذات کو نقصان نہ پہنچا دے، جس نے ابراہیم کو نار نمرود سے بچایا تھا، جناب نوح کو طوفان سے بچایا تھا، جناب موسیٰ کو دریائے کوثر سے بچایا تھا۔ علی وہ ہے جو انبیاء کی چال سازی کرنے والا ہے۔ تو آج والا کیا کہتا ہے؟ نبی کو بھی 100 تلواروں کے نیچے سے علی نے بچایا تھا، اللہ نے نبی کو تلواروں کے نیچے چلایا، علی کو نبی کے بستر پر سلایا تاکہ زمانے کو پتہ لگ جائے کہ 100 نبی تلواروں سے بچانے والا نہ نبی ہے نہ علی ہے، بچانے والا وہ ہے جو نبی تلواروں کے نیچے علی کو سلا کے بچاتا ہے، نبی کو چلا کے بچاتا ہے۔ اور یہ جو ایک رات ہے بستر والی، اس نے بڑے فیصلے کیے، اس نے علی جو نبی کے بستر پر آئے تو کیوں آئے؟ بستر ہے کون سا؟ ابا آ گیا مسلمان نہیں تھا، پیغمبر کی سودا ہے، نام سید ام حبیبہ، بستر کھینچ لیا۔ حقیقی باپ پوچھتا ہے بیٹی کچھ آداب بھی ہوا کرتے ہیں کہ آداب اپنی جگہ پر ہے، پیغمبر کے پاک بستر پر کسی ناپاک کا بیٹھنا گوارا کرتی ہی کوئی؟ رسول خدا کا بستر اتنا پاک ہے کوئی ناپاک آ نہیں سکتا، اور میرا پیغمبر
کسی ناپاک بستر پر جا نہیں سکتا تو علی پیغمبر کے بستر پر آئے تو علی پاک ہے. صدیق کی جھولی کو نبی بستر پر آئے تو صدیق اکبر بھی تھا. اگر ایک رات سیدنا علی نبی کے بستر پر آ جائے تو علی پاک ہے. تو جو 10 سال پیغمبر کے بستر پر رہی وہ عائشہ اتنی پاک ہے کہ رسول خدا نبی کریم خود فرمائے عائشہ کی ذات کے بارے میں محمد کو اذیت نہ دو. کسی خاتون کے بستر پر قرآن نہیں اترا. جب بھی اترا تو عائشہ صدیقہ کے بستر ہی پہ اترا. اور یہ عجیب قرآن پاک کی پیغمبر کی ازواج کتنی بڑی جی بھائی 11 ازواج ہے. 3 پیغمبر کی باتیں ٹوٹل تعداد 14 ہے. کسی اماں کے بستر پر قرآن نہیں اترا تو اسی بیوی کے بستر پر اترا جو نبی کے حرم میں ابو بکر صدیق نے پیش کی تھی. عائشہ اللہ کے نبی بدری کریم گھوڑے پر سواری کی, کھچر پر سواری کی, جعفور نامی گدھے پر سواری کی, اونٹنی پر سواری کی. اللہ کے نبی نے کئی جانوروں پر سواری کی لیکن کسی جانور پر دوران سفر قرآن کبھی بھی نہیں اترا. اترا تو اسی اونٹنی پر اترا جو اونٹنی ابو بکر نے پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کی. وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسول پاک نے بستر پر سلایا. علی امانتیں واپس کر کے آئے تو علی نے نبی سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے ساتھ بڑی قابل اعتبار ہے, کہیں آپ کے ساتھ تو نقصان نہ پہنچے. اور مکہ والوں کی امانتیں جناب علی کے پاس ہیں. ابو بکر نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ چڑھتی جوانی والا نوجوان ہے, جذبات میں آتے کہیں امانتیں دائیں بائیں نہ کر بیٹھے. کیا کر بیٹھے؟ امانتیں علی کے پاس ہے, ابو بکر کو اعتراض کوئی نہیں. امانت ابو بکر کے پاس ہے, علی کو اعتراض کوئی نہیں. کیوں کہ علی کو اعتبار ابو بکر پر ہے, ابو بکر کو اعتبار علی پر ہے. اور اہل سنت وہ ہے جن کو اعتبار دونوں پر, جن کو اعتبار پیغمبر کے بستر پر تو علی آ گئے تو سونگی تلوار سونگی علی آئے کیونکہ دشمن کی امانت ہے. دشمن کے امانت تو نہیں. ابو جہل کی بیٹی کا سونے کا ہاتھ بھی تھا جو پیغمبر ہاتھوں کے پالے سنبھالے علی کو, اپنے بھائی علی کو, اولاد جیسے علی کو, داماد علی کو, چچا علی کو, محبتوں کے محور مرکز علی کو 100 کی تلواروں کے نیچے چھوڑے. کیوں؟ دشمن کی بیٹی کی امانت اس تک پہنچنی چاہیے. تو پیغمبر دشمن کی بیٹی کی امانت میں خیانت کوئی نہیں کرتا. وہ علی کی امانت خلافت بلا فصل کسی کے در سے ابو بکر کو کیوں دے دیتا ہے؟ تو یہ مانا جائے کہ اس دور میں ابو جہل کی آدم یہ سمجھتی تھی کہ پیغمبر کو پیغمبر مانو نہ مانو الگ چیز ہے, لیکن جو دشمن کی امانت میں ڈنڈی نہیں مانتا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہوئے آج والا جو کہے میں سپاہ محمد, ہمارا افضل بھی محمد, درمیانہ محمد, آخری محمد, میں سپاہ محمد, کلمہ پڑھے آمنہ کے لال کو اعتراض یہ کرے کہ خلافت بلا فصل حق علی کا تھا لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کے در سے علی کا کسی اور کو دے دیا. ایسا نبی کسی اور کو ہو سکتا ہے. ہمارا نبی صادق بھی ہے, ہمارا نبی امین بھی. ہمارا نبی وہ سیدنا علی بستر پر کیوں آئے؟ امانتیں, ان امانتوں میں کیا تھا؟ سونے کا ہاتھ تھا. جبیر کے نام کی خاتون کا, جبیر کے کون ہے؟ ابو جہل کی بیٹی. ابو جہل کون ہے؟ امت کا فرعون. جو علی ابو جہل کی بیٹی کی امانت کی حفاظت کے لیے 100 ننگی تلواروں کے نیچے ایک اکیلا لیٹ جاتا ہے. اگر پیغمبر کی بیٹی کی امانت فتح کو خطرہ ہوتا تو علی تب بھی تلوار نکال کے آ جاتے. علی تب چپ اٹھے زمانے کو پتہ لگا صدیق بھی سچا ہے, صدیق اکبر کا فیصلہ بھی سچا ہے. وہ سیدنا علی کو وقت آئے. چلے ابھی موسم ٹھنڈا ہے نا جی بھائی, رات کون سی ہے جی بھائی 29 کی ہے. ایک روایت میں نبی کے صحابہ یوں بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یاد ہے وہ رات لیلۃ القدر کی تھی کیونکہ صبح جب ہم اٹھے تھے تو بارش تھی, ہماری پیشانی گیلی ہوئی. تو کیا بعید ہے کہ اللہ آج کی رات کو ہمارے حق میں لیلۃ القدر بنا ہے. چلے بات اپنی مختصر کریں. 3 بڑے اعتراض چلیوڑ جیسے شہر میں ہوتے ہیں عموماً اہل سنت والجماعت پر. جی آپ جو ہیں وہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ حضرت علی رضی اللہ پیدا کہاں پر ہوئے؟
حضرت علی مکہ کے شہر میں پیدا ہو، علی تب بھی علی ہے، بیت اللہ میں پیدا ہوئے ہو، علی تب بھی علی ہے۔ علی کی عزت، علی کی شان، علی کی حفظ، علی کی بلندی بیت اللہ میں پیدائش کی محتاج نہیں ہے۔ باقی رہا یہ معاملہ تاریخی بنا کے کیا کہتے ہیں، تو بیت اللہ میں حکیم بن حزام حضرت سیدہ اماں خدیجہ کا بھانجا پیدا ہوا، یہ اتفاقی واقعہ تھا۔ یہ کیا تھا؟ اتفاقی واقعہ تھا۔ سیدنا علی شمس اللہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں آپ کی پیدائش ثابت نہیں ہے۔ علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے، حکیم بن حزام بیت اللہ میں پیدا ہوئے۔ لیکن آپ نے حکیم بن حزام کا نام کبھی سنا ہوگا، علی کا نام ہر دم سنتے ہیں، کیونکہ جناب علی کی پیدائش، علی کی عزت و عظمت بیت اللہ میں پیدائش کی محتاج نہیں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے۔ اس دور میں بیت اللہ تھا کیا؟ 360 جھوٹے خداؤں کا مرکز تھا، ایسا نہ بھائی؟ اب یہ تیری مرضی ہے کہ تو جناب علی کو دنیا میں آتے ہی 360 بھوتوں کے قدموں میں دکھائے، یہ تیری پسند ہے۔ میں علی کی اماں کو باحیا پردے میں علی کی پیدائش دکھاؤں، یہ میرا موقف ہے۔ تم جیسے مرضی ماننا تو علی کو ویسا ماننا۔ وہ سیدنا علی میں مرشد 3 طرح کے آج موقف آپ ہوئے ہیں۔ یہ آپ جو آل سنت ہیں، آپ صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر، صحابہ میرے پیر تو کہتے ہو، لیکن آپ آل نبی کو پھر نہیں مانتے۔ اب کہتے پیارے بادشاہ دور رہے گا، معاملہ گڑبڑ ہو جائیں گے، قریب آپ بیٹھ پیار محبت کی بات کریں، کوئی ہوٹل پر چائے پیئے، مل کے بات چیت کرتے ہیں، غلط فہمیاں دور کرتے ہیں۔ نہیں، آپ کا تو صحابہ میرے پیر، تو آپ نے آل محمد کو پیر کہا۔ اگر میں لوگ بھائی میرے بدن تیرے بچے کی کتاب پر لکھا تھا، ماں کی دعا بائک پر لکھا تھا، ماں کی دعا گاڑی پر لکھا تھا، ماں کی دعا دکان پر لکھا تھا، ماں کی دعا کتاب پر لکھا تھا، ماں کی دعا سائیکل پر لکھا، ماں کی دعا اسکول میں لکھا، ماں کی دعا، مطلب یہ ہے کہ تیرا بچہ ماں کو مانتا ہے، ابا کو نہیں مانتا۔ ایسے بات نہیں، اماں کی محبت اقرار کرنے سے بھلا ابا کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ تو عقل کے اندر یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب محمد کی عزت کا اقرار کرنے سے آل محمد کی عزت و عظمت کا انکار کہاں پر ہوتا ہے؟ ہم نے تو آل محمد کو پیر شو مانا۔ میرے دائیں والوں سے پوچھے، بائیں والوں سے پوچھے، میں پرچی پر لکھ کر آپ کو دیتا ہوں، پھر آپ مجھے ڈائری کر لیجیے۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں پیر ہوئی کی 4 سلسلے کتنے بھائی؟ چشتی، سہروردی، نقشبندی، قادری، ہم چاروں کو برحق مانتے ہیں۔ ان میں چشتی، سہروردی، قادری 3 سلسلوں کا جو بانی ہے اس کو سیدنا علی مرتضیٰ کہتے ہیں، اور نقشبندی سلسلے کا بانی کون؟ اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ہم نے پیری مریدی میں 12 آنے علی سے لی، چمنی ابو بکر صدیق سے لی۔ آج جو اہل سنت پر اعتراض کرتا ہے آپ علی، علی کے خاندان، علی کی آل، علی کی اولاد تو پیر نہیں مانتے، تو پیارے گرو بادشاہ ہم نے تو جناب علی سے 3 سلسلے لیے ہیں، تو علی کی ذات سے اپنی کو ایک لنگڑی لوڑی سلسلے دکھا دی۔ تیری سلسلے علی سے نہیں ملتی، میرے 3 سلسلے جناب علی سے ملتے۔ رہا یہ معاملہ اپنے حدیثیں کہاں سے لی، تو ہماری حدیث کی 6 بڑی کتابیں ہیں، 4 لوگوں کی 4 بڑی کتابیں، ہماری کتابوں کو صحیح ستہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کو اصول اربع کہتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں بخاری جیسی کوئی نہیں، ان کی کتابوں میں القافی جیسی کوئی نہیں۔ ہماری کتاب بخاری شریف میں 7,000 کچھ روایات ہیں، ان کی القافی کتاب میں 16,199 روایات ہیں۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث جو لی تو پیغمبر کے 145 صحابہ سے لی، اور یار لوگوں نے 16,199 روایت لی، ٹوٹل 4 ملنگوں سے لی۔ ہمارے 145 پیغمبر کے صحابہ، اور ہر صحابی یہ نبی جنتی جنتی، اور تم نے جن 4 سے لی، ان 4 کے بارے تیری کتابوں میں امام جعفر فرماتے ہیں سارے کے سارے لعنتی لعنت، یعنی 4 کے بارے امام جعفر میں قول موجود ہے۔ بڑے جھوٹے ہیں، بڑے گھرندو ہیں، بڑے حدیث ساز ہیں، ہمارے نام پہ حدیثیں گھٹتے ہیں۔ تیرا ٹوٹل اثاثہ یہ ہے، میرا اثاثہ یہ
ہے، اور یاد رکھے گا ہم نے حدیثیں لی کہاں سے اور لی کتنی ہے. آج جو کہیں کہ آپ نے صحابہ سے حدیثیں تو لی ہیں، آل محمد سے حدیثیں نہیں. ایک حدیث سنیے اور لطف اٹھائیے. لیلۃ القدر کی رات کو اس کے راوی کون ہے؟ حضرت امام علی رضا. کون بھائی؟ حضرت امام جو مصر تشریف لائے تو آل سنت کے امام شریف بلخی رحمہ اللہ اپنی چادر ان کے اوپر کر کے کھڑے ہو گئے جو گدے پر سوار تھے اور چادر تان کے چلتے رہے کہ آل نبی پر دھوپ نہ پڑے. ہم نے تو آل محمد کا احترام نہیں کیا. حضرت علی رضا رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث اہل سنت کی کتاب کہ میں نے یہ حدیث سنی اپنے بابا حضرت موسیٰ قاسم رحمہ اللہ سے. موسیٰ قاسم فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا حضرت جعفر صادق سے. جعفر صادق فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا امام باقر سے. امام باقر فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا زین العابدین سے. زین العابدین فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا سیدنا حسین بن علی سے. حسین بن علی فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے بابا جناب علی سے. حضرت علی فرماتے ہیں میں نے حدیث سنی اپنے آقا خدا کے نبی سے. خدا کے نبی فرماتے ہیں میں نے سنی جبرائیل امین سے. اور جبرائیل امین فرمائے میں نے سنی خالق کائنات سے. سلسلہ دیکھیے حدیث کیا ہے. اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا یہ اللہ کا قلعہ ہے. اللہ کا اور سلیم تعداد ان کی 26 ہے. سیدہ ام ہانی جناب ابو طالب کی بیٹی جناب علی کی بہن حسن و حسین کے پھپھو ان سے جو ہم نے حدیث لی ان کی تعداد میرے بھائی 46 ہے. حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ان سے حدیث لی ٹوٹل تعداد ان کی 6 ہے. اور 65 پاک سے میں نے کیا لیا موالیوں نے کیا لیا جی بھائی یاد رکھیے گا. حضرت حسین ابن علی حضرت حسین ابن علی سے اہل سنت کی کتابوں میں آنے والی روایات کی تعداد 43 40 اور 3 کتنی 43. اور طلبوں کی کتابوں میں مولا حسین جو ٹوٹل روایات ہیں ان کی تعداد 7 60 نہیں 7 43 والا منکر حسین 7 والا وارث حسین. اسے کہتے ہیں کہ عجب چال چلتے ہیں دیوانگان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. حضرت حسن مجتبیٰ سے ہم نے حدیث لی 35 یار لوگوں نے لی ہے 21. سیدہ فاطمہ الزہرا پاک پیغمبر کی بیٹی چوتھی بیٹی چہیتی بیٹی سیدہ فاطمہ سے اہل سنت کی کتابوں میں جو ٹوٹل روایات ہیں ان کی تعداد 18 ہے. اور یاروں کے ہاں سیدہ فاطمہ سے جو روایت موجود ہے اس کی تعداد پوری ایک بھی نہ لینے والا وارث زہرا 18 لینے والا منکر زہرا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ. حضرت علی سے ہماری کتابوں میں روایات ہیں 1584 کتنی یار لوگوں کے ہیں 690 کتنی بھائی. چلے کھلی سی دعوت ہے آواز اب چونکہ ان تک تو پہنچے گی نہیں لیکن یاری دوستی تو ہے نا. کل چائے پیتے پلاتے بتا دیجئے ماشاءاللہ جا رہی ہے بات پڑی. آج جس صاحب سے 10 سوال جواب تھے اس نے بڑے سوال کیے. میں نے کہا عید کے بعد ملیں گے لیکن اپنے جس بڑے سے سوال کر اسے اتنا پوچھ لینا کہ تیرے مذہب میں 55 پاک سے کتنی حدیثیں لی گئی ہیں. انشاءاللہ کوئی نہیں بتائے گا. لی ہو تو وہ بتائے گا نا. اب یہ 1584 690 آنے والے سال تک اگر کوئی ملنگ یا کوئی آیت اللہ اپنی کتاب میں موجود اصول حدیث کے مطابق جناب علی سے صرف 690 نہیں صرف خالص 500 حدیثیں ثابت کر دے تو انشاءاللہ میں اپنی زبان سے پھرنے والا نہیں. یہ خالص 500 ثابت کر دے تو اگلے سال چلیوڑ کے مرکزی امام باڑے میں مجلس ان کی ہوگی. ذاکر میں بنوں گا مولا ان کا ہوگا چادر میری ہوگی عالم ان کا ہوگا ہاتھ میرا ہوگا. اور اگر یہ 500 بھی ثابت نہ کریں اور ڈر کریں کہ اہل سنت علی کو نہیں مانتے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ علی کو اہل سنت ہی مانتے ہیں. ایسے مانتے ہیں. حضرت حسین ابن علی کی اولاد میں 17 افراد ہیں جو راوی ہیں اہل سنت کے. حضرت علی کی اولاد میں 37 افراد ہیں جو راوی ہیں اہل سنت کے. آخری بات اور بات میری دین کہاں سے لیا تو ہم نے دین لیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے.
امام اعظم کے استادوں میں 9 استاد ایسے ہیں جو اولاد جناب علی کی ہے، استاد امام اعظم کے ہیں۔ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا جناب سیدنا حسن مجتبیٰ کا بیٹا حسن مصنع کا بیٹا جناب عبداللہ کا بیٹا محمد، اسی محمد کا 5ویں پشت میں بیٹا، اس کا نام ہے ابو صالح موسیٰ، اور اسی ابو صالح موسیٰ کی گھر والی نام اس کا فاطمہ، یہ 10ویں پشت میں اولاد ہے حضرت حسین کی۔ اماں کا نام فاطمہ، ابا کا نام ابو صالح موسیٰ، باپ ہے حسنی، اماں حسینی۔ اللہ نے اس جوڑے کو جو بیٹا دیا ہے اسی کو تاجدار بغداد پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہم نے دین کہاں سے لیا؟ حضرت علی کا سب سے بڑا بیٹا حسن مجتبیٰ کی اولاد میں ابو محمد بن عبداللہ بن حسن بن علی، یہ استاد ہیں امام اعظم کے۔ حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت حسین ابن علی کا بیٹا عابد بیمار امام سجاد، چوتھا امام زین العابدین کے 2 بیٹے حضرت امام زید۔ امام باقر بھی استاد ہیں امام اعظم کے، اور امام زید کون ہیں کہ جن کی آل اولاد میں بر صغیر کے مشہور صوفی بزرگ صوفی محمد غیث الدراز رحم اللہ پیدا ہوئے، اور صوفی محمد غیث الدراز رحم اللہ کون ہیں؟ جن کی آل اولاد میں لاہور کی دھرتی کا وہ مرد قلندر پیدا ہوا جس نے لاہور میں بیٹھ کر اعلان کیا تھا رسول امین خاتم المرسلین تو سب کوئی نہیں، تو سب کوئی، جسے دنیا پیر نفیس الحسینی شاہ کہتی ہے۔ تو امام زید رحم اللہ یہ بھی استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ الحمدللہ ہم نے دین جو لیا تو اصحاب نبی سے بھی لیا، اولاد علی سے بھی لیا، ہم نے حدیث سے جو لی تو آل نبی سے بھی لی، اصحاب نبی سے بھی لی، ہم نے پیری مریدی کا سلسلہ لیا تو آل نبی سے بھی لیا، اصحاب نبی سے بھی لیا۔ اس لیے کہ چونکہ ہم خارجی بھی کوئی نہیں، رافضی بھی کوئی نہیں، کانے بھی کوئی نہیں، کالے بھی کوئی نہیں، کسی لانتی کے کانے بھی کوئی نہیں، ٹناٹن سنی ہے، آل محمد کے بھی غلام ہیں، اصحاب محمد کے بھی غلام۔ اللہ جب تک زندہ رکھے تو آل محمد کے در کا غلام بنا کے زندہ رکھے، اللہ جب موت دے تو اصحاب نبی کی غلامی میں اللہ شہادت کی موت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ تشریف لانے والے تمام احباب کی جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، آل میں، اولاد میں، نسلوں میں، فصلوں میں اللہ برکتوں کا فیصلہ فرما دے۔ ہمارے بھائی کو رب تعالیٰ یہ خوشی مبارک فرمائے کہ ان کے 3 بیٹوں نے دولت قرآن کو اپنے سینے میں سمویا، اور رب تعالیٰ ان کے استاد مکرم کو بھی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے 3 روشن تاج ان حفاظ کرام کے والدین کے سر پہ سجانے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ پاک میں آپ کا حامی ناصر ہو۔ تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت صاحب آپ نے فرمایا 3 باتیں چنور میں زیادہ کہ آپ اصحاب نبی کو پیر مانتے ہو، آل نبی کو پیر، جواب میں نے دے دیا۔ آپ صحابہ سے حدیثیں لیتے ہو، آل محمد سے حدیثیں نہیں لیتے، تو جواب میں نے دے دیا۔ آپ نے دین صحابہ سے لیا ہے، آل محمد سے نہیں لیا، تو الحمدللہ میں نے 3 باتیں بھی بتا دی، جواب بھی ریکارڈ ہے الحمدللہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم آمین۔ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ یا رحمان الفاظ کرام کا قرآن پاک سنانا قبول فرمائے۔ یا اللہ اس کا سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، آپ کے توسل سے جن واسطوں راستوں سے قرآن پاک ہم تک پہنچا۔ یا اللہ حضرت حافظ صاحب اور حاضرین مجلس کے عزیز و اقارب جو رشتہ دار فوت ہو چکے اس کو اس کا حصال ثواب پہنچائیں، سب کی مغفرت فرمائیں، درجات بلند فرمائیں۔ یا اللہ صحابہ کرام اہل بیت سے ہمیں سچی محبت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ حضرت شاہ صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ ان کے علم میں عمل میں برکات نصیب فرمائیں۔ یا اللہ قرآن پاک میں جو کمی ہوئی ہیں فضل اور مہربانی سے معاف فرمائیں۔ یا اللہ رمضان شریف کی پوری برکات نصیب فرمائیں، سب کی مغفرت فرمائیں۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرمائیں۔ یا اللہ اہل محلے کو معاف فرمائیں۔ یا اللہ سب کی ضرورتیں پوری فرمائیں، سب کی جائز حاجات پوری فرمائیں۔ یا اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرمائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولادیں نصیب فرمائیں، جن کی اولادیں ہیں ماں باپ کا فرما بردار بنائیں۔
یا اللہ اہل حق کی حفاظت فرمائیں، دینی شخصیات کی حفاظت فرمائیں، دینی جماعتوں کی حفاظت فرمائیں، یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیں، یا اللہ مہنگائی کا خاتمہ فرمائیں، بے دینی کا خاتمہ فرمائیں، فحاشی و ریانی کا خاتمہ فرمائیں، یا اللہ ہم سب کی موت اچھی فرمائیں، ہم سب کی قبر اچھی فرمائیں، ہم سب کا حشر اچھا فرمائیں، یا اللہ حرمین شریفین کی بار بار مقبول بادب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائیں، مدینہ منورہ کی مقبول ہم سب کو موت نصیب فرمائیں، جنت البقیع میں دفن نصیب فرمائیں، یا اللہ ہمارے اساتذہ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، ہمارے مشائخ کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، یا اللہ بھائی انور فروقی صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائیں، یا اللہ ان کی جائز حاجات پوری فرمائیں، یا اللہ تمام مقاصد میں ان کو کامیابی نصیب فرمائیں، بچوں اور بچیوں کی خوشیاں نصیب فرمائیں، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن پاک کے موقع پہ جتنی خیریں اور بلائیں آپ سے مانگی یا اللہ مانگتے ہیں، یا اللہ جن بیماریوں سے بلاؤں سے پناہ چاہیے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ جو دارین میں ہماری لیے بہتر وعدہ فرمائیں، یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہماری دعائیں قبول فرمائیں، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔